جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ یہ ایک کام کر لیں، ان کو 5 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کا ہے، جب پورا عرب دیکھ رہا تھا کہ اب اللہ کا نبی حج کے لیے نکل رہا ہے۔ جب مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ حضور اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دل خوشی سے بھر گئے۔ 1400 سال کا سب سے مبارک قافلہ تیار ہونے لگا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے دوڑے چلے آئے۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی خواہش تھی کہ حج کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، ان کے ساتھ طواف کریں، ان کے پیچھے عرفات میں وقوف کریں، ان کے ساتھ مزدلفہ میں رات گزار دیں، ان کے ساتھ رمی کریں اور قربانی کریں، اور ان کی زبان مبارک سے سنت کا ہر عمل سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تلبیہ کے ساتھ بلند ہوئی تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی ایسی تلبیہ کی آواز نہیں سنی جو دل کو چیر کر رکھ دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، دل سے نکلی ہوئی ایک سچی پکار، جیسے کوئی بندہ اپنے رب کی طرف بھاگ رہا ہو، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو پکار رہا ہو۔ اور وہ قافلہ چلا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، پورے وقار کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بڑھے، اور پھر جب نظر بیت اللہ پر پڑی تو آنکھیں جھک گئیں، ہونٹوں سے دعا نکلی اور آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو دعا پڑھی، اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ہر چکر میں دعائیں کرتے گئے، اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحابہ کی آنکھیں نم تھی، دل دھڑک رہے تھے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کر رہے ہیں۔ اور پھر صفا مروہ کی، سعی کی اور عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات کا دن آیا جو حج کا دن ہے، جو عبادات کا تاج ہے، جس دن اللہ بندوں کی مغفرت کرتا ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ایک اونٹ پر سوار تھے، لاکھوں صحابہ سامنے تھے، سب کی نظریں حضور پر تھیں، سب کے کان ان کی طرف لگے تھے، اور پھر وہ تاریخی خطبہ دیا گیا جو رہتی دنیا تک کے آسانوں سے ہدایت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری امانت ہے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے تمہارے نکاح میں ہیں۔ اور فرمایا میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ فرمایا قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، دین مکمل فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ پاک تو گواہ رہے۔ اور وہ لمحہ ایسا تھا کہ عرفات کی زمین گواہ بنی، آسمان کے فرشتے جھک گئے، اللہ کا عرش لرز اٹھا، اور اسی دن قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا یا رسول اللہ، اب تو آپ کا وقت قریب ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور یہی حجت الوداع جس میں امت کو دین کا پورا راستہ دیا گیا، حج کا ہر عمل سکھایا گیا، عرفات میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دعا کرنا سکھایا گیا، مزدلفہ میں سونا سکھایا گیا، منع میں رمی کرنا سکھایا گیا، قربانی کرنا سکھایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، بندہ کیسے بنتا ہے۔ حج کا مطلب صرف تلبیہ یا طواف یا قربانی نہیں، حج تو اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اپنی انا کو مارنے کا نام ہے، احرام پہن کر سب کچھ چھوڑ دینے کا نام ہے، عرفات میں کھڑے ہو کر رو رو کر بخشش مانگنے کا نام ہے، مزدلفہ میں زمین پر سونے کا نام ہے، منع میں پتھر مار کر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حج سکھایا
ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور جب حج مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کو رخصت کیا اور فرمایا کہ میری باتیں پہنچا دو، جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی سن لے، شاید وہ زیادہ عمل کرے۔ جو آج سن رہا ہے، اور یہ وہ حج تھا جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی مہینوں کے بعد دنیا سے بے پردہ فرما گئے۔ اسی لیے حج صرف عبادت نہیں، حج ایک وصیت ہے نبی کی، حج ایک امانت ہے جو امت کو دی گئی، حج ایک جذبہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم حج پر نہیں جا سکتے تو فجر کے بعد بیٹھ کر اشراق پڑھو، روز حج کا ثواب لو، اپنے دل کو پاک کرو، زبان کو تسبیح میں لگاؤ، نیت کو خالص کرو اور حج کی یادوں کو زندہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے، ان کی دعائیں، ان کی آنکھوں کی آنسو کے خطبے کے الفاظ، ان کے دل کی تڑپ، ان کے ہاتھوں کا اٹھنا اور آسمان کی طرف ان کی نظر، سب کچھ آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم حج کا ثواب ملے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حج صرف سفر کا نام نہیں، حج اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ اگر تم آج رات نیت کر لو کہ صبح فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرو گے اور اشراق پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے نام بھی حج کا ثواب لکھ دے۔ ہو سکتا ہے تم گھر بیٹھے وہ قرب حاصل کرو جو لاکھوں لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر نہیں پا سکتے، کیونکہ سب کچھ نیت پر ہے، خلوص پر ہے، محبت پر ہے، اور وہ اللہ جو عرش پر ہے وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عشقوں کو دیکھتا ہے، تمہاری انگنت محنت کو گنتا ہے، تمہارے آہوں کو سنتا ہے۔ اس لیے مت رکو، مت تھمو، لبیک کہو، اپنے دل سے آنکھیں بند کرو اور خود کو بیت اللہ کے سامنے تصور کرو، خود کو عرفات کے میدان میں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے قدموں کی آواز سنو، تلبیہ کی گونج سنو اور اپنی روح کو اس حج سے جوڑ دو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کر کے دکھایا۔ اللہ تمہیں اس حج کا نور دے گا، اس حج کا ثواب دے گا، اس حج کی حقیقت دے گا، اور تمہیں وہ مقام دے گا جہاں تمہارے دل میں بیت اللہ کا طواف بس جائے گا، تمہارے دماغ میں عرفات کی ہوا بس جائے گی، اور تمہاری روح حج کر کے گی، چاہے جسم وہیں بیٹھا ہو۔ یہی حج کی حقیقت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز فجر با جماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو ایسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حج جیسا عظیم عمل جس کے لیے لوگ ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں، مہینوں تیاریاں کرتے ہیں، دنوں کا سفر کرتے ہیں اور بڑی مشکل اس کا سامنا کرتے ہیں، وہی ثواب ہمیں روزانہ اپنے گھر کی مسجد میں صرف تھوڑے سے وقت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت نہیں؟ یہ کیسا زبردست انعام ہے جو نہ پیسے مانگتا ہے، نہ طاقت، نہ سفر، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، بس دل مانگتا ہے، نیت مانگتی ہے، وقت مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ اور کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر روز فجر کی نماز کے بعد بیٹھتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرتی ہیں۔ انہیں روزانہ 5 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، 5 حج کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ عمل روزانہ کرتا ہے تو 5 حج کا ثواب روزانہ حاصل کرتا ہے۔ سوچئے کہ اگر آپ نے سال بھر پابندی سے یہ عمل کیا تو گویا آپ نے سال میں سینکڑوں حج کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، ان کے الفاظ مبالغہ نہیں، حقیقت ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے تو مایوس نہ ہوں، یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ آج رات نیت کریں، کل فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق ادا کریں۔ یہی حج کا بدلہ ہے، یہی سعادت ہے، یہی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ عمل نہ صرف حج کا ثواب دیتا ہے بلکہ دل کو سکون دیتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ دنیا کے تمام حج کرنے والے مل کر بھی جو کیفیت نہیں پا سکتے، وہ ایک بندہ اشراق کے 2 نفل میں پا لیتا ہے، کیونکہ اس میں خلوص ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں عبادت کی چاشنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں وقت کی قربانی ہے، اس میں اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو جھکاؤ، اپنی راتوں کو روشن کرو، اپنے صبحوں کو حقیقت میں بدلو، اور اس انعام کو ضائع نہ کرو۔ حج کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، مسجد کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں، روشن ہیں،
بس قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اجر کے خزانے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔